وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور جب ان سے فرمایا جائے اللہ کے دیے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو تو کافر مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، تم تو نہیں مگر کھلی گمراہی میں۔ اور جب ان سے فرمایا جائے کہ اللہ کے دیے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو تو کافر مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، تم تو کھلی گمراہی میں ہی ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے فرمایا جائے۔ شان نزول، یہ آیت کفار قریش کے بارے میں نازل ہوئی جن سے مسلمانوں نے انسانی ہمدردی کی بنا پر کہا تھا کہ تم اپنے مالوں کا وہ حصہ مسکینوں پر خرچ کرو جو تم نے اپنے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کے لیے نکالا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اللہ تعالیٰ کھلانا چاہتا تھا تو کھلا دیتا۔ ان کا اس بات سے مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کو یہ منظور ہے کہ مسکین لوگ محتاج رہیں، اس لیے انہیں کھانے کو دینا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف ہوگا۔ یہ بات انہوں نے بخل اور کنجوسی کی وجہ سے مذاق اڑانے کے طور پر کہی تھی، اور یہ بات انتہائی باطل تھی کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ فقیری اور امیری دونوں آزمائشیں ہیں۔ فقیر کی آزمائش صبر سے اور مالدار کی آزمائش اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق میں حکمت اور مشیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ مکہ مکرمہ میں زندیق لوگ تھے، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ مسکینوں کو صدقہ دو تو وہ اس کے جواب میں کہتے تھے ہرگز نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ محتاج کر دے اسے ہم کھلائیں۔ لوگوں کی مالداری اور محتاجی میں ان کی آزمائش ہے۔ یاد رہے کہ مالی اعتبار سے تمام لوگوں کو ایک جیسا نہیں بنایا گیا، بلکہ بعض کو امیر اور بعض کو غریب بنایا گیا، اور اس امیری اور غربت کی ایک حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو آزمایا جائے۔ جیسا کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم۔ ترجمہ کنز العرفان، اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب بنایا اور تم میں ایک کو دوسرے پر کئی درجے بلندی عطا فرمائی تاکہ وہ تمہیں اس چیز میں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ بے شک تمہارا رب بہت جلد عذاب دینے والا ہے، اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالی چاہتا تو ضرور تم سب کو مالدار بنا دیتا اور تم میں سے کوئی محتاج نہ ہوتا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو محتاج بنا دیتا اور تم میں سے کوئی مالدار نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے امتحان میں مبتلا کیا ہے۔ امیر کی آزمائش یوں بھی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا نہیں، اور غریب کی آزمائش یوں بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی غربت اور محتاجی پر صبر و تحمل کا دامن مضبوطی سے تھامتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے یا نہیں۔ لہٰذا جس مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اسی کی راہ میں اور اسی کی اطاعت میں خرچ کرے تاکہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ یوں ہی جسے اللہ تعالیٰ نے محتاج بنایا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صبر و تحمل کا دامن مضبوطی سے تھامے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہ کر اس امتحان میں سرخرو ہونے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ خدا میں خرچ کرنے کی سعادت عطا فرمائے اور محتاجی سے محفوظ فرمائے، اور محتاجی میں مبتلا ہو جانے کی صورت میں صبر و تحمل کرنے اور اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خرچ کرنے کے فضائل اور بخل کی مذمت۔ یہاں راہ خدا میں خرچ نہ کرنے پر کفار کی مذمت کی گئی۔ اسی مناسبت سے یہاں راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل اور بخل کرنے کی مذمت پر مشتمل 2 احادیث ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزانہ جب بندے صبح کے وقت اٹھتے ہیں
تو 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं। इनमें से एक यूं दुआ करता है, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, खर्च करने वाले को उसकी खर्च की हुई चीज का बदल अता फरमा। दूसरा फरिश्ता यूं दुआ करता है, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, बुखल करने वाले ने जो माल बचा कर रखा है उसे जाया कर दे। नंबर 2, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखल करने वाले और खैरात करने वाले की मिसाल उन 2 शख्सों की तरह है जिनके बदन पर लोहे की जर्राहें हों और उनके दोनों हाथ सीने से गले से बंधे हुए हों। जब खैरात करने वाला कोई खैरात करने का इरादा करता है तो वो जर्रा ढीली हो जाती है, और बुखल जब खैरात करने का इरादा करता है तो उसकी जर्रा का हर हल्का अपनी जगह पर सख्त हो जाता है। इस मिसाल का हासिल ये है कि सखी आदमी जब खैरात करने का इरादा करता है तो उसका सीना कुशादा हो जाता है और खर्च करने के लिए उसका हाथ खुल जाता है, जबकि बखील शख्स जब खैरात करने का इरादा करता है तो उसका सीना तंग हो जाता है और उसके हाथ बंध जाते हैं। अल्लाह ताला मुसलमानों को राह खुदा में खर्च करने और बुखल से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इन अंतुम इल्ला फी दलालिम मुबीन, तुम तो खुली गुमराही में ही हो। मुफस्सिरीन का एक कौल ये है कि ये बात कुफ्फार ने मुसलमानों से कही थी। इस सूरत में इसका मानी ये है कि ए मुसलमानों, तुम खुली गुमराही में हो क्योंकि तुमने हमारे तरीके को छोड़ दिया और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने लगे। दूसरा कौल ये है कि जब काफिरों ने मुसलमानों की बात का जवाब दिया तो अल्लाह ताला ने काफिरों से फरमाया कि तुम तो खुली गुमराही में ही हो।